موضوع ہٹ گیا ہے لیکن کیا کریں، اب کچھ باتیں کرنے کی ہوتی ہیں جو وہ موضوع بنا کے ہوتی نہیں ہیں. ہم لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، صحافیوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں نا، اور جو ٹاک شوک میں پروگرام آ رہے ہوتے ہیں نا ان کو سن رہے ہوتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں کہ کسی بھی پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے کیڑے نکالتے رہیں بیٹھ کے. آپ اگر مذہبی اسکالر بننا چاہتے ہیں نا اچھے، ایک طریقہ تو یہ کہ تمیز سے بنیں، آپ پڑھیں، اچھی ایجوکیشن حاصل کریں، 8-10 سال مدرسوں میں لگائیں، زندگی کا اپنا ایک جوانی کا حصہ وقف کریں دین کی تعلیم کے لیے، پھر پازیٹیو وے میں کام کریں، آپ لوگوں کو حلال و حرام بتائیں، دنیا کا مسافر خانہ ہونا بتائیں، اسلام کی حقانیت بتائیں. ایک طریقہ تو یہ، اس سے شہرت ملے گی بہت دیر سے کیونکہ یہ تو سب کر رہے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دین کی تبلیغ یوں شروع کر دیں، لوگوں کو بار بار کہیں یہ بات میں بتا رہا ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں بتاتا، باقیوں کی نفی کرنا شروع کر دیں. سمجھ رہے ہیں نا، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ میرے علاوہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا. جیسے تو دنیا میں امام مہدی کا کوئی رشتہ دار پیدا ہوا ہے، تیرے علاوہ تو سارے گھاس کھاتے رہے بیٹھ کے، پتہ نہیں کوئی مریخ سے آیا ہے جو تجھے ہی پتا ہے، باقی کوئی نہ کسی کو پتا ہے نہ کوئی بتائے گا. یہ والا منجن پاکستان میں بہت چل رہا ہے، اور یہ صرف مذہبی طبقے میں نہیں، ڈاکٹروں میں بھی، حکیموں میں بھی. یوٹیوب پہ چینل دیکھو، ڈاکٹر آئے گا کوئی لگایا ہوا ہوگا اور ایک چیز بتا رہا ہوگا، کہے گا یہ بات آپ کو ڈاکٹر نہیں بتائیں گے، یہ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں. لوگ کہیں گے یار یہ ایسا ڈاکٹر ہے، خدا کی قسم باقی سارے فراڈی ہے، کوئی بھی نہیں بتاتا، سب پیسوں کے چکر میں لگے ہوئے، یہ کوئی تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آیا ہے، اور ایسا 4 مہینے لگائے جو کسی اور نے نہیں لگائے. جب بھی یہ جملہ یاد رکھ لو، کوئی کہہ رہا ہے نا یہ بات میں بتاؤں گا، کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا، اس مطلب تو جھوٹ بول رہا ہے. باقی ڈاکٹروں نے کیا گھاس کھائی ہے؟ انہوں نے کچھ اور پڑھا ہے جو تو کچھ اور پڑھ کے آیا ہے کیا؟ اسی طرح یہ جملہ، یہ بات آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا، یہ بات آپ کو کوئی مفتی نہیں بتائے گا، یہ بات آپ کو کوئی عالم نہیں بتائے گا، میں بتاؤں گا، اس کا مطلب جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط بتا رہا ہے. یہ کون سے تیرے پاس ایسا علم آ گیا جو تو بتائے گا، باقی سارے مولوی گھاس کھا رہے ہیں بیٹھ کے؟ کیوں نہیں بتائیں گے بھائی وہ؟ اور تمہیں کس نے کہا کہ وہ نہیں بتا رہے؟ آپ ان کو سنو تو پتا چلے گا، سارے یہی بتا رہے ہیں، تو اکیلا تھوڑی پیدا ہوا ہے دنیا میں. تو یہ منجن مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، حکیموں میں بھی ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں، جو حکیم پھینک رہا ہے نا بہت زبردست علاج کرتا ہوں میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، سمجھ لو کہ اس نے الو بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. تیرے پاس کوئی حکمت کا نیا علم آیا ہے بھائی، یہ تو طب یونانی ہے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے. تو کوئی نیا منجن لے کر آیا ہے، نیا چورن لے کر آیا ہے، وہی دوائیں ہیں، تو کیا لے کر آیا ہے؟ ہر حکیم کے پاس اچھے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے سارے خراب ہیں، کچھ نہ کچھ کہانیاں ہوتی ہیں کہ وہ آغا خان نے ریجیکٹ کر دیا تھا، میں نے ٹھیک کیا، وہ فلانے نے، ہو سکتا ہے 100 میں ایک آدھ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کہانیوں سے متاثر نہ ہوا کرو. بولا کرو بھائی تمیز سے، جو چپ کر کے بیٹھ، جو علاج ہے نا وہ اس کو فوکس کر، یہ نہیں بتا اپنے فضائل، میں نے یہ کر دیا تو میں نے یہ کر دیا. تو بعض ڈاکٹر بھی یوٹیوب پہ ایسے ہیں، پہلے چونکہ ہر ایک تک رسائی نہیں تھی تو وہ آرام سے الو بنا لیا کرتے تھے. اب یوٹیوب پہ تو ہر چیز اوپن ہے نا، تو ان کے ویورز بھی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور وہ اکثر یہ کہ یہ کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا، یہ بات کوئی نہیں، کیوں نہیں بتائے گا بھائی، کیوں؟ تو اسی طرح یہ مذہب میں تو بہت ہی زیادہ ہے. کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لائی جاتی ہے اور کہتے ہیں یہ مولوی لوگ آپ سے چھپائیں گے. ابے تو نے جس کتاب میں پڑھا ہے وہ بھی تو مذہبی لوگوں نے لکھی ہوئی ہے، چھپانی ہوتی تو کتاب میں لکھتے کیوں؟ پھر پڑھائی جا رہی ہے، مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے. آپ نے 4-6 آدمیوں کو دیکھ کے فیصلہ کر لیا کہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. دنیا میں چلے ہو، پھرے ہو، دیکھا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بار بار میں ایک بات کہتا ہوں،
کہ جیسے 2 نمبر ڈاکٹروں کو دیکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے ڈاکٹر غلط ہیں. 2 نمبر حکیموں کو دیکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا سارے حکیم غلط ہیں. 2 نمبر مولویوں کو دیکھ کے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ 2 نمبر ہوتے ہیں. چند کرپٹ مدارس کو جس میں محتمم کا مقصد پیسے کمانا ہو، ان کو دیکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دینی ادارے غلط ہوتے ہیں. بھائی غلط بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں. تو منجن بیچنے کے لیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ سارے مولوی چھپاتے ہیں حق کو. میں بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ مجھے ایک بات بتاؤ، مکھیوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شہد کی مکھی اور ایک ہے گندگی پر بیٹھنے والی مکھی. ایسا ہی ہے نا؟ یہ جو دوسری مکھی ہوتی ہے نا گندی، تو اچھی کون سی مکھی ہوتی ہے؟ شہد. اس سے گھن نہیں آتی نا انسان کو. وہ کہاں بیٹھتی ہے؟ گندگی پر یا پھولوں پر؟ وہ پھول، ہمیشہ پھول تلاش کرتی ہے. اور ایک مکھی یہ ہوتی ہے جو عام مکھی ہوتی ہے، یہ ہمیشہ کیا تلاش کرتی ہے؟ گندگی. جہاں گندگی ہوگی وہاں یہ ڈیرے لگائے گی بیٹھ کے. شہد کی مکھی وہاں سے بھاگے گی. تو اسی طرح اسکالرز کی بھی 2 قسمیں ہیں. اگر آپ مسلسل لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، اس مولوی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، اس مولوی نے اپنی تقریر میں یہ کہا، اس مولوی نے بہت ساری اچھی باتیں کہی ہیں، ایک غلطی ہو گئی. اس مولوی نے اپنی کتاب میں بہت سی اچھی باتیں کی ہیں، ایک اس سے غلطی ہو گئی، تو آپ نے فوراً غلطیوں کو، ادھر کی غلطی، ادھر کی غلطی، ادھر کی غلطی، ادھر کی غلطی نکال کے پورا 1.5 گھنٹے کا کلپ بنا دیا، بیان کر دیا آپ نے. سننے والا یہ سمجھے گا کہ مولویوں کے پاس غلط بات کرنے کے علاوہ کوئی اور کام ہے ہی نہیں. وہ یہ سمجھے گا نا. اس کی مثال ایسے، میں کتاب لکھوں اور اس میں ڈاکٹروں کے حالات جمع کروں کہ ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک بخار کا پیشنٹ گیا، اس نے ٹیکہ لگایا، فائدے کے بجائے ری ایکشن ہوا، وہ مر گیا. یہ میں نے تاریخ اور دن کے ساتھ یہ واقعہ نوٹ کر لیا. پھر 1 سال میں ایک اور دفعہ ایسا دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ ہوا، پھر ایک اور دفعہ ایسا تیسرے ڈاکٹر کے ساتھ ہوا. ہوتا رہتا ہے، یہ تو ری ایکشن بھی ہوتا ہے. میں نے ایسے 100 واقعات جمع کر کے اتنی موٹی کتاب لکھ لی ریفرنسز کے ساتھ. جب آپ وہ کتاب پڑھیں گے کہ فلاں ڈاکٹر کو فلاں نے فلاں ٹیکہ لگایا تھا، مر گیا، فلاں ڈاکٹر کو فلاں نے فلاں چیز کاٹنی تھی، غلطی سے کچھ اور کاٹ دیا ہے. بھائی سب کچھ ہو سکتا ہے نا. فلاں ڈاکٹر نے یہ کرنا تھا، غلطی سے یہ کر دیا، فلاں ڈاکٹر نے کی رپورٹ ہی غلط آئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. تو وہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے، آپ بولو گے بھائی آپریشن کرانے کے لیے کسی سرجن کے پاس جانے سے بہتر ہے قصائی کے پاس چلے جاؤ. یہ ذہن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اور پھر واقعی قصائیوں کے پاس جاؤ گے، اور قصائی کیا بیڑا غرق کرے گا آپ کا؟ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ قصائی صرف کاٹنا جانتا ہے، کیسے کاٹنا ہے، کیا کاٹنا ہے، اس کٹنے کے بعد زخم کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، یہ نالج قصائی کے پاس نہیں ہوتی. تو جب آپ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جو علماء کے کیڑے ہی نکالتے رہتے ہیں بیٹھ کے، فلاں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا تو فلاں نے یہ لکھا تو فلاں نے یہ لکھا تو فلاں نے یہ لکھا، اور وہی سنتے رہتے ہیں، تو آپ دین سیکھنے کے لیے پھر علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں، پھر علماء کے بجائے جاہلوں کے پاس جاتے ہیں. حشر وہی ہوتا ہے جو آپریشن کروانے والے کا قصائی کے پاس جانے سے حشر ہو. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بخاری کی مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، اللہ قرب قیامت میں علم کو اٹھائے گا. تو ایسے نہیں کہ علماء کے سینوں سے علم اٹھنا شروع ہو، ولکن يقبض بقبض العلماء، اللہ علماء کو اٹھانا شروع کر دے گا، علماء آہستہ آہستہ دنیا سے جانا شروع ہوں گے. فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَّالًا رُؤُوسًا، جب دنیا میں علماء ختم ہو جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنانا شروع کر دیں گے. یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ قرآن حدیث کو فالو کریں گے، نا 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 نا. لوگوں نے تو کسی کو فالو کرنا ہوتا ہے. جاہل آدمی قرآن حدیث کا لیبل لگائے گا اور فالو کس کو کرنا شروع کریں گے؟ لوگ اس جاہل کو. اور سمجھ کیا رہے ہوں گے ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ قرآن و حدیث کو.
آپ نے فرمایا فافتوا بغیر علم، وہ جاہل لوگ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے. علم کا مطلب جو علم میں رسوخ ہوتا ہے نا، علم میں گہرائی ہوتی ہے. ظاہر سرسری طور پر تو کچھ نہ کچھ تو وہ دلیل دیں گے نا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اسکالر ہیں. بغیر علم کے، علم کی گہرائی، علم میں عمق نہیں ہوگا، گہرائی نہیں ہوگی، اس کے بغیر فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے.